اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن مجید حکمت کو خیر کثیر کے عنوان سے یاد کر رہا ہے، جبکہ اس دنیا کے بارے میں اپنی تمام تر عظمت کے ساتھ اسے قلیل متاع قلیل کے عنوان سے یاد کر رہا ہے۔ اور حکمت کے بارے میں قرآن مجید بھی بیان کر رہا ہے کہ حکمت تین چیزوں کو جاننا حکمت ہے: خدا کے بارے میں جاننا، خدا کے نبی کے بارے میں جاننا، قیامت اور معاد کے بارے میں جاننا۔ یہ وہ چیز ہے جو حکمت کا حصہ ہے، اور خدا کے جاننے کو سب سے زیادہ اہم ترین چیز قرار دیا گیا ہے۔ خدا کے جاننے کے بارے میں، خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے حوالے سے تین لیولز کے براہین اور دلائل بیان کیے گئے۔ سب سے آسان ترین دلیل جو غالباً ہم اور آپ کے ذہن میں موجود ہے اور بیان کی جاتی ہے، وہ دلیل نظم کے نام سے۔ یہ سب سے پہلا اسٹیج ہے، پہلا لیول ہے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، کہ وہ دلائل جن کے ذریعے ہم خدا کے وجود کو ثابت کر رہے ہیں، ان میں سب سے پہلی دلیل یا پہلے قسم کی دلیل خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نظم ہے، یا اس قسم کی دوسری دلائل جیسے کہ دلیل حدوث ہے یا دلیل حرکت ہے، جسے دلیل کے ساتھ ساتھ برہان کا لفظ بھی اس پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ برہان نظم ہے، برہان حرکت ہے، برہان حدوث ہے۔ یہ وہ تمام تر ادلے ہیں، یہ وہ تمام تر براہین ہیں جو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ سب سے نچلے لیول کے براہین اور ادلے ہیں۔ اس سے بالاتر دلیل جو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، وہ دلیل ہے جس سے انسان خدا تک پہنچ رہا ہے، لیکن اس انسان اور خدا تک پہنچنے کے لیے انسان خود اپنے اندر غور و فکر کر کے علم و نفس کے ذریعے خدا تک رسائی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک اور آگے کی سیڑھی ہے، ایک اور آگے کا قدم ہے، جس میں انسان کسی اور تیسری چیز کو واسطہ اور ذریعہ قرار نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ انسان خود سے اپنے اندر ہی غور و فکر اور تعمق اور گہرائی میں جا کر علم و نفس کے ذریعے خدا کے وجود تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ یہ دوسرے قسم کا برہان ہے۔ لیکن کچھ ایسے براہین بھی ہے، بلکہ کچھ ایسا برہان بھی ہے، ایک ایسی دلیل بھی ہے جس میں ہم نہ تو غیر دوسرے چیزوں کے محتاج ہے کہ جن دوسری چیزوں کو واسطہ بنا کر ہم خدا تک پہنچے، نہ ہی ہم اپنے آپ کے محتاج ہے جہاں پر ہم اپنے آپ کو واسطہ بنا کر خدا تک پہنچے، بلکہ ہم خود خدا سے خدا کے ہونے تک پہنچتے، خود خدا سے خدا کے ہونے کے واجب ہونے تک پہنچتے کہ خدا کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ وہ دلیل جس میں ہم کسی اور غیر کو خدا کے وجوب، خدا کے ہونے کی ضرورت کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور غیر کا استعمال نہیں کرتے، کسی اور غیر کو واسطے کے طور پر ہم قرار نہیں دیتے۔ وہ دلیل ہے دلیل صدیقین یا برہان صدیقین کے نام سے۔ برہان صدیقین، اسے صدیقین اسی وجہ سے ہی کہا جا رہا ہے کیونکہ اس میں ہم کسی اور غیر کو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، خدا کے وجود کے ضرورت کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور غیر کا واسطہ، کسی اور غیر کو ذریعہ قرار نہیں دیتے جس کے ذریعے ہم خدا کے وجود تک رسائی حاصل کریں، بلکہ ہم خود خدا سے خدا کے ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے، خدا کے ہونے کی ضرورت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ جبکہ ہم جب دوسرے براہین، دوسرے ادلے پیش کرتے ہیں، جیسے برہان حرکت پیش کرتے، برہان نظم پیش کرتے، برہان حدوث پیش کرتے، اس میں ہم خدا کو دوسری چیزوں کے ذریعے، یعنی مثال کے طور پر اس عالم میں نظم کو دیکھ کر اپنے ایک ناظم کو ثابت کرتے ہیں، یا اس عالم میں حرکت کو دیکھ کر محرک کو ثابت کرتے، جو سب میں تو حرکت ایجاد کر رہا ہے لیکن کوئی اور اس میں حرکت ایجاد نہیں کر رہا، اس محرک کے نامتحرک کا نام ہم خدا رکھتے ہیں۔ یہ برہان حرکت ہے، لیکن ایک ایسی دلیل بھی ہے جس میں ہم نہ تو کسی اور کی حرکت کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ تو ہم کسی اور عالم میں نظم کے پائے جانے کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ تو ہم کسی چیز کے حادث ہونے کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ ہم موجود قدیم کو خدا مان لیں۔ نہیں، کسی اور موجود کے ہم محتاج ہے ہی نہیں کہ خدا کو ثابت کیا جائے، بلکہ خود خدا سے خدا کے ہونے کو، خدا کے ہونے کی ضرورت کو ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے۔
اس دلیل کا نام دلیل نظم رکھا گیا ہے، اور اس دلیل نظم کو اس دلیل کا نام دلیل صدیقین رکھا گیا ہے، اور اس دلیل صدیقین کو بیان کرنے کے لیے مختلف قسم کے تھنکرز اور فلاسفرز نے یہ کوشش کی ہے کہ اس دلیل نظم کو اس دلیل صدیقین کو پیش کرے، اس برہان صدیقین کو پیش کرے. اور برہان صدیقین کی ابتدا اگرچہ فارابی اور ابن سینا نے رکھی ہے، لیکن وہ صدیقین جو آج تک اس زمانے میں ہم تک پہنچائے اور آج کل کے جو علماء اور بڑے بڑے فلاسفر اسے پیش کر رہے ہیں، اس میں ایک سیر اور ایک سفر رہا ہے. اس برہان صدیقین کے اندر ترقی آئی ہے، اور ایک سفر اس برہان صدیقین نے طے کیا ہے جو آج برہان صدیقین ہم اور آج تک پہنچا ہے. اس نے ایک لمبا چوڑا سفر طے کیا. آئیے اس سفر کو مکمل طور پر ہم ابتدا سے مشاہدہ کرتے ہیں، جہاں پر فارابی نے اور پھر ابن سینا نے برہان صدیقین کو پیش کیا. حکمت مشاء میں برہان صدیقین وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس برہان کو پیش کیا، اور اپنی کتاب الاشارات و تنبیہات میں بھی اسے ذکر کیا، نجات میں بھی ذکر کیا، کتاب مبدأ و معاد میں بھی ذکر کیا، مختلف مقامات پر برہان صدیقین کو پیش کیا. لیکن ہم ان کے اہم ترین برہان کو اس حوالے سے پیش کریں گے کہ انہوں نے اس برہان کی ابتدا ہی اس سے رکھی کہ الشیء اما واجب و اما ممکن، کہ وہ چیز جو خارج سے حکایت کر رہی ہے وہ چیز یا واجب ہے یا ممکن ہے، یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے. اس شے کا اسٹارٹ اور آغاز ہی برہان صدیقین جو ابن سینا پیش کر رہے ہیں، اس برہان صدیقین میں ابن سینا مفہوم وجود سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. جبکہ اس کے بعد آنے والے جو براہین ہیں، اس کے بعد جو شیخ اشراق کا برہان پیش کیا جائے گا، اور پھر حکیم صدر المتعلقین ملا صدرہ کا برہان پیش کیا جائے گا، دلیل پیش کی جائے گی. اس میں ایک فرق واضح طور پر جو نظر آ رہا ہے، ایک تو یہ کہ ابن سینا نے اس برہان کا آغاز، دلیل کا آغاز مفہوم وجود سے کیا ہے، جبکہ حکیم صدر المتعلقین ملا صدرہ اس برہان کا آغاز خود حقیقت وجود سے کریں گے. یہ سب سے پہلا فرق. دوسری بات یہ کہ یہ جو دلیل ابن سینا پیش کر رہے دلیل صدیقین کے عنوان سے کہ شے یا تو واجب ہے یا تو ممکن ہے، اور اگر واجب ہے تو ہمارا مطلوب تو ثابت ہو گیا، اور اگر ممکن ہے تو وہ ممکن بھی دوسرے کسی اور کا محتاج ہوگا تاکہ وہ ممکن اس حالت استوا سے خارج ہو سکے جہاں پر اس کے لیے مساوی ہے ہونا یا نہ ہونا. اس حالت تساوی سے نکلنے کے لیے کسی اور غیر کا محتاج ہے جو آ کر اس ممکن کو اس حالت تساوی سے خارج کر کے موجود کرے. تو اس غیر کے جو محتاج ہے، اب سوالیہ نشان اس غیر پہ اٹھے گا کہ وہ غیر واجب ہے یا ممکن ہے. اگر وہ غیر واجب ہوا تو ثابت ہو جائے گا ہمارا واجب خداوند متعال. اگر وہ غیر بھی ممکن رہا تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ کہیں نہ کہیں جا کر یہ سلسلہ رکنا اس کے لیے ضروری ہے. یعنی کہیں نہ کہیں اس سلسلے کا اختتام اس علت پر ہونا چاہیے کہ جو کسی اور کا معلول واقع نہیں ہو رہا، اور اسی علت کا نام واجب تعالی خداوند متعال کی ذات رکھا جائے گا. اس علت جو تمام تر اس ممکنات کے سلسلے کا علت بن رہا ہے، ان عام تر ممکنات کے وجود کا سبب بن رہا ہے، قرار پا رہا ہے، اس علت کو واجب تعالی کہا جائے گا. اور یہ ممکن نہیں کہ یہ جو سلسلہ اپنا سفر طے کر رہا ہے ممکن علت کا محتاج ہے، اگر اس کے علت بھی ممکن ہے تو پھر وہ دوسرے ممکن کا محتاج ہے، پھر وہ تیسرے ممکن کا محتاج ہے، پھر وہ چوتھے ممکن کا محتاج ہے. یہ سلسلہ اسی طرح بے نہایت تک لامحدود تک نہیں جا سکتا، بالآخر اس سلسلے نے کہیں نہ کہیں جا کے رکنا ہے. اور یہ چیز ثابت ہو چکی کہ دور اور تسلسل محال ہے، کیونکہ دور اور تسلسل کے محال ہونے کے ذریعے سے ابن سینا اپنے برہان صدیقین کو پیش کر رہا ہے کہ جہاں پر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا یا تو پھر پلٹ جائے گا اسی پہلی ہی ممکن کی طرف، تو پھر دور واقع ہو جائے گا کہ یہی پہلا ممکن ایک جہت سے معلول بھی ہے تو دوسری جہت سے علت بھی قرار پا رہا ہے. تو یہ اس میں ایک ہی جہت سے علت اور معلول ہونا جمع ہو رہا ہے جبکہ یہ محال ہے. یا تو پھر یہ تسلسل واقع ہوگا لامحدود تک، اور اگر لامحدود تک تسلسل واقع ہو تو لامحدود ایسی مخلوقات، ایسی چیزیں جو خود سے وجود نہیں رکھی، جو در حقیقت زیرو ہے، کیا انلمیٹڈ زیرو کے ساتھ موجود ہونے سے کیا ان میں سے کوئی بھی ایک محقق ہو سکے گا؟ کیا ان میں سے کوئی بھی ایک خارج میں وجود پا سکے گا؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے. انلمیٹڈ زیرو کا اگر ملٹیپلائی کرے تو وہ جواب میں زیرو ہی آئے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ ان سلسلے کے کہیں نہ کہیں جا کر
اس کا اسٹارٹ ہو، کوئی اسٹاپ پوائنٹ ہو جہاں پر اس تمام تر سلسلہ وہاں سے اسٹارٹ ہو رہا، کوئی ایک ایسی علت ہو جو تمام تر دوسرے ممکنات کو وجود دے رہی ہو اور معلولات کو موجود کر رہی ہو۔ لہٰذا یہ دلیل جو ابن سینا برہان صدیقین کو عنوان سے پیش کر رہے ہیں، اس میں ابن سینا مفہوم وجود ہونے کے ساتھ ساتھ، مفہوم وجود سے ابتدا کرنے کے ساتھ ساتھ دور و تسلسل کے محال ہونے کا بھی سہارا لے رہا ہے کہ دور و تسلسل محال ہے، تبھی تو یہ دلیل جا کر ایک مقام پر رکتی ہے اور واجب الوجود کی ذات ثابت ہوتی ہے۔ اور دور و تسلسل کے محتاج بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو ممکن ہے وہ امکان ماہوی ہے جہاں پر تساوی پائی جا رہی ہے وجود اور عدم کے درمیان۔ یہ بھی ایک فرق ہے۔ یہ تیسرا فرق کس کے درمیان؟ وہ برہان صدیقین جو ابن سینا پیش کر رہے اس کے درمیان، اور وہ برہان صدیقین جو حکیم صدر المطلعین مولا صدرہ پیش کر رہے اس کے درمیان۔ پہلا فرق تو یہی ہوا کہ ابن سینا نے مفہوم وجود سے اسٹارٹ کیا تھا جبکہ مولا صدرہ حقیقت وجود سے اسٹارٹ کر رہے۔ دوسرا فرق یہ ہوا کہ ابن سینا جس ممکن کو استعمال کر رہے وہ ممکن امکان ماہوی ہے، یعنی جہاں پر وجود اور عدم کے درمیان تساوی پائی جا رہی ہے، جبکہ وہ ممکن جو ملا صدرہ اپنے برہان میں استعمال کر رہے وہ ممکن بے امکان فقری ہے، یعنی وہاں پر ایسا نہیں کہ وہ چیز بیچ میں کھڑی ہو کہ اب اسے موجود کیا جائے یا معدوم کیا جائے، نہیں، بلکہ وہ چیز زیرو پر کھڑی ہوئی ہے، نہ ہونے پر ہے۔ اگر وہ 0 سے 100 تک کا سفر طے کرنا چاہ رہی ہے تو پھر وہ علت کے محتاج ہے، جبکہ یہاں پر جو ابن سینا کا ممکن تھا وہ ممکن ایسا ممکن تھا کہ کوئی 50 پر آ کے کھڑا ہو چکا ہے، اب اگر اس کو علت نصیب ہو گئی تو وہ 50 سے 100 تک کا سفر طے کرے گا، لیکن اگر اسے علت نصیب نہ ہوئی تو وہ 50 سے 0 تک کا سفر طے کرے گا اور وہ پھر معدوم ہو جائے گا۔ جبکہ یہ ممکن جو ملا صدرہ پیش کر رہے یہ ممکن امکان فقری جو ہر لمحہ اپنے اس 0 سے نکلنے کے لیے وادی وجود میں قدم رکھنے کے لیے علت کا محتاج ہے، اور پھر وہ علت اگر آ گیا تو وہ 0 سے نکل کر 100 ہو پائے گا اور پھر وہ موجود ہو پائے گا۔ تو یہ دونوں جو امکان بھی استعمال کر رہے ہیں ان دونوں کے امکان میں بھی فرق پایا جا رہا ہے، یہ دوسرا فرق۔ اور تیسرا فرق یہ کہ ابن سینا اپنے دلیل صدیقین میں برہان صدیقین میں دور و تسلسل کے محال ہونے کو استعمال کر رہے، جبکہ مولا صدرہ اپنے برہان میں اس دور و تسلسل کے محال ہونے کو استعمال نہیں کر رہے۔ اب وہ برہان جو مولا صدرہ کا ہے وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اور پھر چوتھا فرق جو ایک اہم ترین فرق ہے وہ یہ کہ برہان صدیقین جو ابن سینا پیش کر رہے ہیں، ابن سینا کے اس دلیل صدیقین میں صرف اور صرف خدا کے وجود کو ثابت کیا جا رہا ہے، ساتھ میں خدا کے دیگر صفات اس میں اس بات نہیں ہو رہی۔ یعنی اگر خدا کی دوسری صفات کو ہم ثابت کرنا چاہیں، مثال کے طور پر خدا کے ایک ہونے کو ہم ثابت کرنا چاہیں، خدا کے کمال مطلق ہونے کو ثابت کرنا چاہیں تو ہم دوسرے دلائل کے محتاج ہیں، جبکہ صدیقین جو ملا صدرہ پیش کر رہے اس برہان صدیقین میں جو ملا صدرہ اسے پیش کر رہے اس میں نہ صرف خدا کے وجود کو ثابت کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کے دیگر صفات کو بھی ثابت کیا جا رہا ہے کہ خدا ایک بھی ہے، خدا کمال مطلق بھی ہے، خدا میں دوسری صفات بھی پائی جا رہی ہے اور وہ لامحدود کمالات کا مالک بھی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بینیفٹ چیز ہے، ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو اس برہان صدیقین میں جو ملا صدرہ پیش کر رہے اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک برہان صدیقین ایسا بھی ہے جسے شیخ اشراق نے پیش کیا اپنی کتاب میں، اسے بیان کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے شیخ اشراق کا اگر ہم اصالت الماہیت کی طرف نسبت دیں کہ وہ اصالت الوجود اور اصالت ماہیت کے درمیان اصالت الماہیت کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ اصالت الماہوی ہے، تو اسی بیس پر، اسی مبنا پر انہوں نے اپنی دلیل صدیقین کو بھی پیش کیا کہ برہان صدیقین جو شیخ اشراق پیش کر رہے ہیں وہ نور پر مبتنی ہے، کہ اصالت نور پر، کہ جو نور ہے یہ ایسی نور ہے کہ یا تو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی وہ ایسی نور ہے جو قائم بذات ہے، یا تو ایسی نور ہے جو دوسرے نور بھی اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اس پہ محتاج ہے۔ تو یہ حقیقت نور ایسی حقیقت نہیں ہے جو تمام تر چیزوں کو شامل ہو، اور یہ ہمارا ایک طرح سے سوال نشان ہے دلیل صدیقین پر جو شیخ اشراق پیش کر رہے کہ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے ایسی دلیل نہیں ہے جو ہر چیز کو شامل کرے، بلکہ وہ چیزیں جو جسمانی ہیں، وہ چیزیں جو جرمانی ہیں، وہ تاریکی ہونے کی وجہ سے، نور نہ ہونے کی وجہ سے، نور نہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی اس دلیل صدیقین سے خارج ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ برہان صدیقین جو شیخ اشراق پیش کر رہے ہیں ہر چیز کو شامل نہیں ہو رہا۔ اب آئیے
اہم ترین دلیل صدیقین جو ملا صدرہ اسے پیش کر رہے اس کو بیان کر دیں۔ اس سے پہلے کہ دلیل صدیقین جو ملا صدرہ اسے بیان کر رہے اس کی طرف ہم آگے بڑھے، اس کے جو خوبی آپ کی خدمت بیان کی گئی کہ یہ دلیل صرف خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر رہی بلکہ خدا کے ایک ہونے کو بھی ثابت کر رہی ہے اور خدا کے دیگر اسماء اور صفات کو بھی ساتھ میں ثابت کر رہی ہے، اور اس میں خدا کی ایک ایسی ذات ثابت ہو رہی ہے جس میں ہر قسم کے نقص سے اور قصور سے وہ ذات خالی اور پاک اور منزہ ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی محدودیت اس میں نہیں پائی جا رہی۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل جو ملا صدرہ بیان کر رہے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے 3 مقدمات۔ سب سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اس میں ہم وجود کے اصیل ہونے کو مان رہے ہیں کہ وجود ہی ایسی چیز ہے جس نے اس کائنات کی تمام تر حقیقت کو پر رکھا ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز کو وجود ہی نے اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، اور ماہیات بتبع وجود بلکہ بعرض وجود موجود ہے۔ ماہیات نہ ہونا ہے، ماہیات کو حد وجود سے انتزاع کیا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، اور ماہیت بخود خود سے خارج میں موجود نہیں ہے۔ یہ پہلا وہ اصل ہے، پہلا مقدمہ ہے جو ملا صدرہ اپنے اس دلیل صدیقین کے اندر قرار دے رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مقدمہ یہ کہ وجود واحد ہے، اور اس واحد ہونے میں وحدت رکھنے میں بھی مختلف قسم کی وحدت پائی جا رہی ہے۔ ایسی وحدت ہے جسے وحدت تشکیکی کہا جا رہا ہے، یعنی کیا؟ وحدت تشکیکی جو کثرت ہے اس کے مقابل میں بھی ہے، اور جو وحدت محضہ ہے اس کے مقابل میں بھی ہے۔ کثرت سے مراد کیا ہے کہ جس طرح ابن سینا نے کہا تھا کہ کائنات کی چیزوں میں ہر ایک میں تباین پایا جا رہا ہے کہ یہ کب اس کاغذ سے الگ ہے، اور یہ کاغذ اس کب سے الگ ہے، یہ کب مجھ سے الگ ہے، یہ کب میں اس ٹیبل سے الگ ہوں۔ تمام تر چیزیں جو اس کائنات میں پائی جا رہی ہیں ان سب کے درمیان تباین پایا جا رہا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے بالکل ہی مختلف ہے، الگ ہے، اس سے دوسری چیز کا کوئی ربط نہیں ہے اس طرح سے۔ تو وہ کثرت محضہ کے قائل تھا ابن سینا، جبکہ ملا صدرہ کثرت محضہ کے قائل نہیں ہے بلکہ کثرت تشکیکی اور وحدت تشکیکی کے قائل ہے۔ وحدت محضہ بھی نہیں ہے۔ وحدت محضہ جس طرح کے عرفاء نے بیان کیا کہ اس کائنات میں صرف محض ایک ہی وجود موجود ہے، وحدت شخصی وجود کا نظریہ عرفاء نے پیش کیا، اس نظریے کو بھی یہاں پر بیس اور مبنی قرار نہیں دیا جا رہا بلکہ جو مبنی قرار دیا جا رہا ہے اور دوسرے مقدمے کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے وحدت تشکیکی وجود، یعنی اس کائنات کے اندر ایک ہی وجود ہے لیکن اس ایک ہی وجود کے اندر مراتب پائے جا رہے ہیں کہ ایک شدید ترین مرتبہ وجود ہے جسے ذات خداوند متعال کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جتنا ہم نیچے آتے جا رہے ہیں مراتب وجود میں اتنا ہی کمی آتی جا رہی ہے، اور اتنا ہی زیادہ وجود کے شدت سے کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ضعف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو سب سے نچلا مرتبہ وجود ہے، جو سب سے پسترین مرتبہ وجود ہے، مادہ اولا جسے کہا جاتا ہے، اس میں سب سے کم ترین وجود کا حصہ پایا جا رہا ہے، وجود کے سب سے پائن ترین درجے وجود ہے، اور اس میں جو وجود ہونا چاہیے اس میں سب سے پسترین درجہ وجود کا پایا جا رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ ایک قسم کا، اور ہم آپ اس سلسلے وجودی کے اندر قرار پا رہے ہیں کہ ہم اور آپ بھی کسی نہ کسی ایک مرتبہ وجودی پر ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں اس مرتبہ وجودی کے بالاتر درجے پر فائز ہوں۔ تو اس کائنات کے اندر جو وجود ہے وہ ایک ہی وجود ہے جس کے مختلف قسم کے مراتب ہیں، اس کے شدید ترین مرتبے پر، شدید ترین لیول پر خداوند متعال کی ذات، اور پھر دوسری ہستیاں، رسول خدا کی ہستی اس کے بعد، ائمہ طاہرین کی ہستیاں اس کے بعد، یہ تمام تر ہستیاں اس کے بعد دیگر مراتب وجود کے اندر آ رہی ہیں، یہاں تک کہ ہم اور آپ بھی اس کے بعد والے مراتب وجود میں شامل ہیں۔ تو یہ دوسرا مقدمہ جو ملا صدرہ اپنے برہان صدیقین میں استعمال کر رہے ہیں، اور پھر تیسرا مقدمہ کہ یہ کائنات کے اندر جو وجود پایا جا رہا ہے، وجود نہ صرف واحد ہے بلکہ اس کے اندر بساطت بھی پایا جا رہا ہے، اس میں کسی قسم کی ترکیب نہیں پائی جا رہی، یعنی ایسا نہیں کہ یہ وجود کے مختلف پارٹس ہو، مختلف حصے ہو، اور مختلف پارٹس اور حصوں سے مل کر یہ وجود بنا ہو، نہیں، یہ کائنات کا جو وجود ہے، اس میں جو وجود پایا جا رہا ہے، یہ وجود واحد ہونے کے ساتھ ساتھ بسیط بھی ہے۔ اب آئیے ان تینوں مقدمات سے مل کر ایک نتیجہ لیتے ہیں۔ اب اگر ہم اس غور کریں کہ اس کائنات کی ہر چیز میں وجود ہی اصیل ہے، اور ایسا وجود ہی جو وجود واحد ہے، اور اس
وحدت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بساطت بھی پائی جا رہی ہے، ان سب سے ان میں تعامل کرنے اور اس میں دقت کرنے کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اس وجود کا ہونا اب ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ایسا وجود جو اس کائنات کے اندر ہے بھی اور اس کائنات کی اصل بھی قرار پا رہا ہے اور اس کائنات کے اندر واحد بھی ہے، اور جو جتنی بھی چیزیں اس کائنات کے اندر پائی جا رہی ہے یہ وجود واحد اس کے بالاترین درجے پر فائز ہے، اور اس کائنات کے اندر جو وجود پایا جا رہا ہے اس میں قسم کی تشکیک پائی جا رہی ہے، اور وحدت ہونے کے ساتھ ساتھ تشکیک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بساطت پائی جا رہی ہے کہ ایک ہی وجود ہے، اس کے مختلف حصے اور ٹکڑے اور ذریعے نہیں ہیں۔ تو اس ایک وجود کا نام برہان، اس ایک وجود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ایک وجود کا ہونا ضروری اور واجب ہے، اور اس کا ہونا بھی، اس کی ضرورت بھی ضرورت ازلی ہے، جس طرح کے منطق میں کہا جاتا ہے ضرورت ازلی، تو اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ برہان صدیقین جو ملا صدرہ اسے پیش کر رہے ہیں اس پہ 3 مقدمات بیان کیے گئے۔ گویا ہم اس برہان صدیقین میں جو ملا صدرہ اسے بیان کر رہا ہے 3 مبادئ تصدیقی کا سہارا لے رہے ہیں۔ سب سے پہلا مبدأ تصدیقی یہ ہے کہ وجود اصیل ہے، دوسرا مبدأ تصدیقی یہ ہے کہ وجود واحد مشکک ہے، اور تیسرا مبدأ تصدیقی یہ ہے کہ وجود بسیط ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر بہتر برہان پیش کیا حکیم سبزواری نے اپنی کتاب میں، جہاں پر وہ اسفار پر حاشیہ لگاتے ہوئے اپنے اس تعلیقہ بیان کرتے ہوئے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 16 میں اپنے اس تعلیقے میں مولا حدیث سبزواری اس برہان صدیقین کو بیان فرماتے ہیں، جس میں وہ صرف اور صرف ایک ہی مبدأ تصدیقی کا سہارا لے رہے اور اسے عنوان مقدمہ بیان کر رہے، اور وہ ہے اصالت وجود، کہ وجود اصیل ہے اور ماہیت اعتباری ہے، وجود ہے جس نے اس متن واقعے کو اوپر رکھا ہے، اور ہستی یہ جو وجود ہے وہ اس میں کسی بھی قسم کا عدم یا کسی بھی قسم کی محدودیت نہیں پائی جا رہی، اور عدم اس کے مقابلے میں وجود ہے، عدم کا نقیض وجود ہے۔ اب جب ایک چیز موجود ہے اس کائنات میں اور وجود اپنے مقابل کو قبول نہیں کر سکتا، اپنے نقیض کو قبول نہیں کر سکتا، تو کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ وجود جو اس کائنات میں ہے وہ بذات خود عدم کو طرد کرنے والا ہے، عدم کو دور کرنے والا ہے، عدم کو قبول نہیں کر سکتا، لہٰذا اس وجود کا ہونا ضرورت رکھتا ہے، اور اس وجود کو ہم ثابت کر رہے کہ یہ وجود ضرورت ازلی رکھتا ہے، وجوب ذاتی رکھتا ہے، اور اس میں صرف اور صرف ہم ایک ہی اصل کو یعنی اس بات اصالت وجود کو سہارا لے رہے ہیں، اس میں دوسرے مقدمات کا ہم سہارا نہیں لے رہے، لہٰذا برہان صدیقین جو حکیم سبزواری پیش کر رہے ملا صدرہ کی نسبت زیادہ بہتر برہان ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی بہتر برہان صدیقین بیان کیا ہے، اور وہ عظیم مفسر قرآن مرحوم علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب اصول فلسفہ اور روش ریالیزم میں بھی اور اسفار پر جو حاشیہ بیان کیا اس میں بھی اس برہان کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اور وہ برہان کیا ہے، وہ دلیل کیا ہے جو علامہ طباطبائی تذکرہ کرتے ہیں؟ وہ دلیل یہ ہے کہ یہ برہان صدیقین ایسا برہان ہے، ایسی دلیل ہے جس میں آپ کسی بھی مبادئ تصدیقی کے محتاج ہے ہی نہیں، اور یہ وجود جو اس میں اب ثابت کیا جا رہا ہے، جو علامہ طباطبائی ثابت کر رہے اور جس کے ذریعے ہم خدا کے وجود کو ثابت کر رہے اس کے اندر، وہ کسی بھی مبادئ تصدیقی کا محتاج نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ سب سے بہترین برہان ہے۔ آئیے اس برہان کا ملاحظہ کرتے ہیں کہ وہ برہان، وہ دلیل ہے کیا دلیل ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں جو بیان کر رہے مرحوم علامہ طباطبائی وہ یہ بیان فرما رہے کہ ہم اس سے قبل کہ اس بات کے بارے میں بحث کریں کہ اس کائنات کے اندر وجود اصیل ہے یا ماہیت و وجود کے اصیل سے پہلے اگر ہم نے اس کائنات کے اندر ہستی کو مان لی کہ اس کائنات میں بالآخر کچھ نہ کچھ ہے، سفسطے کا انکار کر دیا، واقعیت کے نہ ہونے کا انکار کر دیا، اور کسی نہ کسی چیز کے ہونے کا اقرار کر لیا ہم نے، بس یہی چیز ہمارے لیے کافی ہے، اور اس چیز کو ہم سہارا بناتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر ایک چیز کے ہونے کو جب ہم نے مان لیا تو یہی چیز ہمارے لیے پہلا مقدمہ قرار پائے گی کہ ہر اس ذی شعور چیز جو اس کائنات میں ہے بالاضطرار کسی نہ کسی چیز کے ہونے کو، کسی نہ کسی چیز کے واقعیت کا اقرار کر رہی ہے، مان رہے کہ اس کائنات میں کوئی نہ کوئی چیز واقعیت ہے، کیونکہ اگر کسی نہ کسی واقعیت کا انکار کر دیا، خود واقعیت کا انکار کرنے کی واقعیت چیز ہے، کسی واقعیت کا انکار کرنے سے خود واقعیت کا اثبات ثابت لازم آ رہا ہے، تو لہٰذا ہر ایک
فی الجملہ کسی نہ کسی چیز کے واقعیت کا، کسی نہ کسی چیز کے ہونے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اب یہ سوال اس کے اگلے سٹیج میں ہے کہ اب جب واقعیت کا اقرار کر لیا، یہ واقعیت وجود ہے یا ماہیت، یہ اگلے سٹیج میں سوال بیان کیا جائے گا. اس سے پہلے آپ نے کسی بھی چیز کے ہونے کا اقرار کر لیا، اور اسی چیز کو علامہ طباطبائی اپنے پہلے مقدمے میں، اس دلیل کے پہلے مقدمے میں قرار دے رہے. دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ دوسرا مقدمہ یہ کہ یہ جو چیز ہے، یہ ہونا کبھی بھی نہ ہونے کے ساتھ جمع نہیں ہوگا، یہ ہونا کبھی بھی نہ ہونے پہ تبدیل نہیں ہوگا، اور یہ واقعیت ہمیشہ ہونے رہنے والی واقعیت ہے، اس میں کبھی بھی زوال نہیں آئے گا. بلکہ اس کے زوال کے فرض سے اس کو آپ ثابت کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے اس کے زوال کو تصور کر کے مان لیا تو آپ نے اسی زوال کو ماننا کسی واقعیت کے ہونے کو مان لیا ہے. لہٰذا اس کے زوال سے زوال کے تصور کرنے سے بھی اس واقعیت کے ہونے کو آپ نے اقرار کر لیا. اور تیسرا مقدمہ، اس دوسرے مقدمے کو اگر ہم بہتر بیان کرنا چاہیں تو اس واقعیت کے ہونے کو ہم نے مان لیا ہے، اور ان دو مقدمات سے نتیجہ لے رہے ہیں علامہ طباطبائی کہ اب جب ہم نے مان لیا کہ اس کائنات میں کوئی نہ کوئی چیز ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ معدوم نہیں ہو سکتی، اس کا وجود اس کے عدم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، یہی چیز جو ہے اس کا ہونا واجب اور ضروری ہے، اور یہ وہ ضرورت ہے جسے ضرورت ازلی کے عنوان سے منطق میں تذکرہ کیا جاتا ہے. اس وجود کا ہونا خود اپنے پیروں پر کھڑا ہے، یہ وجود، اور کسی اور کا محتاج نہیں ہے، اور یہ وجود خود سے ہے، اور یہ وجود جو خود سے ہے طارد عدم ہے، عدم کو منع کر رہا ہے، عدم کو ساتھ میں جمع نہیں ہونے دے رہا ہے. اور یہ ایسا وجود نہیں ہے جس سے پہلے اور اس کے بعد کسی نہ کسی عدم کا تذکرہ کیا جا سکے. اور اس برہان کو، اس دلیل کو علامہ طباطبائی اسد البراہین اور اخصر البراہین کے عنوان سے ذکر کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسد البراہین اس وجہ سے کہ ہم غیر واجب سے واجب تک رہنمون نہیں ہوئے، غیر واجب سے خدا تک نہیں پہنچے، بلکہ ہم خود خدا سے خدا تک پہنچے، کسی اور غیر کا ہم نے خدا تک پہنچنے میں سہارا نہیں لیا. اسی وجہ سے اس برہان کو، اس دلیل کو اسد البراہین کہا جاتا ہے، اور اسے اخصر البراہین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سب سے مختصر ترین مقدمات کو، سب سے قریبی ترین راستے کو اختیار کیا ہے خدا تک پہنچنے کے لیے. ہم نے طول تفصیل نہیں دی، ہم نے دور و تسلسل کا سہارا نہیں لیا ہے، ہم نے اصالت وجود کا سہارا نہیں لیا ہے، ہم نے تشریح وجود کا سہارا نہیں لیا ہے، ہم نے بساطت وجود کا سہارا نہیں لیا ہے. ان سب کے بغیر ہم نے سب سے قریبی ترین راستے کا انتخاب کیا خدا تک کے وجود تک پہنچنے کے لیے. اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ دلیل ہے جس سے فلسفہ اسلامی کا سب سے پہلا مسئلہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے، جس میں ہم محض اس کائنات کے اندر ہستی کو ماننے کے ذریعے خدا کے وجود تک پہنچ رہے. اور یہی چیز وہ ہے جس سے قرآن مجید میں بھی، آیات اور روایت میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اف اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ کیا اس خدا میں بھی شک کیا جا سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے. یعنی سب سے پہلا مقدمہ، کسی بھی چیز کو آپ مانیں نہ مانیں، کسی ہستی کو ماننے کے بعد، واقعیت کا اقرار کرنے کے بعد، کسی بھی چیز کے ہونے کو ماننے کے بعد، لامحالہ آپ خدا کے وجود تک خود بخود رسائی حاصل کر دیں گے. اور یہ اسے دلیل کے ذریعے بھی ثابت کیا گیا، اور قرآنی آیات اور روایت بھی اس بات کے اوپر تاکید کر رہی ہے. لہٰذا محض سفسطے کا انکار کرنا، واقعیت کے نہ ہونے کا انکار کرنا، خدا کے وجود تک ہمیں پہنچا رہا ہے. یہ وہ دلیل ہے جسے دلیل صدیقین کہا جا رہا ہے، جسے بہترین دلیل قرار دیا جا رہا ہے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے. ہم نے آپ کی خدمت میں اس دلیل صدیقین کے جو مختلف قسم کے تقاریر تھے وہ بیان کرنے کے بعد بہترین تقریر یعنی تقریر علامہ طباطبائی آپ کی خدمت پیش کی، اور اس کو مکمل طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر لیا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.